یہ ہوتے ہیں خداوند کے کلام کی خدمت کے دیوانے، جن کو دنیا کی کیا اوقات ہے وہ روک سکے۔ انہیں نہ حالات روک سکتے ہیں، نہ دنیا روک سکتی ہے، نہ مال و دولت روک سکتا ہے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری ٹونی ولیم ہے۔ ہم نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو غربت دیکھی، افلاس دیکھا، گھر میں آٹا نہیں تھا ہوتا، کبھی یہ نہیں تھا ہوتا، کبھی وہ نہیں تھا ہوتا، گھر پہ سر پہ کبھی چھت نہیں تھی ہوتی، کبھی یہاں کرائے کا گھر ڈھونڈتے تھے، کبھی وہاں چلے آتے تھے، کبھی یہ ہوتا تھا، کبھی وہ ہوتا تھا، کبھی لوگ ہمیں کمتر سمجھتے تھے، لوگ ہم نہیں تھے پسند کرتے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں، وہ غریب تھے، کپڑے سستے ہوتے تھے، جوتیاں نارمل سی ہوتی تھیں، اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، لیکن یہ سب کچھ ماضی تھا اور اب یہ نہیں ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی اپنی ماضی میں ہی جیتے رہتے ہیں اور اپنے ماضی کی فلم کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں، بار بار دیکھتے رہتے ہیں، بار بار دیکھتے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم اپنے ماضی کی وجہ سے ہی اپنے مستقبل کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہتے ہیں۔ میں غریب پیدا ہوا، میرا باپ غریب تھا، میرا گھرانہ غریب تھا، میرا گھر کرائے کا تھا، میرے گھر میں سے میرا سامان اٹھا کے کسی نے باہر پھینک دیا اور میرا سامان جو تھا وہ بارش میں خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ اور یہ کہانیاں ہم ہر 2-3 ماہ بعد ریوائنڈ کر کے اپنے دماغ کو سناتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، اور ہمارا دماغ لگاتار یہ ہمیں جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا ہے کہ بیٹے تو ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ تو غریب پیدا ہوا، تو غریب رہے گا، تو غریب مر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ماضی کو چھوڑ نہیں رہے، ہم اپنے ماضی کو پکڑ کے رکھتے ہیں۔ آپ پریشانی میں پیدا ہوئے، بہت اچھی بات ہے، آپ دکھ میں پیدا ہوئے، بہت اچھی بات ہے، آپ کے ماں باپ آپ کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکے، بہت اچھی بات ہے، آپ کسی اچھے مقام پر پہنچے ہوئے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ میں غلط نہیں کہہ رہا، ایک دنیا کے بہت بڑے استاد نے کہا کہ اگر خدا کسی پہ کوئی مہربانی کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اسے کسی غریب گھرانے میں پیدا کرے۔ اگر آپ کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، اگر آپ کسی دبائے ہوئے، بچھڑے ہوئے اور کسی ایسے گاؤں میں پیدا ہوئے جس تک شاید دنیا کی رسائی نہیں تھی، جو ٹوٹا ہوا، بچھڑا ہوا گاؤں تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی برکت ہے جو خداوند کی آپ پر ہوئی ہے۔ یہ سوچنے کی بجائے اور اپنے آپ کو تھپ تھپاتے رہنے کی بجائے کہ میں ترقی اس لیے نہیں کر سکا، میں ترقی اس لیے نہیں کر سکا، میں ترقی اس لیے نہیں کر سکا۔ 2 طرح کے لوگ اس دنیا میں آپ کو ملیں گے، ایک وہ جن کے پاس داستان ہوگی کہ وہ ترقی کیوں کر سکے، اور دوسرے وہ جن کے پاس یہ وجوہات ہوں گی کہ وہ ترقی کیوں نہیں کر سکے۔ یہ 2 ایٹیٹیوڈز ہیں، یہ 2 سوچنے کے طریقہ کار ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، آپ کے گلی محلوں میں، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص میں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اندر بھی ایسا رویہ پایا جائے کہ میں ترقی کیوں نہیں کر سکا اس وجہ سے، میں ترقی کیوں نہیں کر سکا اس وجہ سے، میں ترقی کیوں نہیں کر سکا اس وجہ سے، اور دوسرا کہے گا میں ترقی کر سکا اس وجہ سے۔ اس لیے دنیا میں 2 کیٹیگریز کو ہم دیکھتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس ایکسکیوزز ہیں اور دوسرے وہ جن کے پاس راستے ہیں۔ وہ پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں راستے تلاش کرتے ہیں۔ میں ایک شخص کو یہاں یاد کرنا چاہتا ہوں اور اس کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، برکت خان صاحب۔ وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے مسیحی کتابیں لکھتا تھا، اپنے ہاتھ سے ان کی پلیٹیں تیار کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے وہ ان کتابوں کو چھاپتا تھا، اور اپنے ہاتھ سے ان کتابوں کو چھاپنے کے بعد جا کر عام لوگوں میں اپنے ہاتھوں سے ہی تقسیم کرتا تھا۔ کتاب کو سوچنے سے لکھنے تک، لکھنے سے چھاپنے تک، چھاپنے سے تقسیم کرنے تک، ہر ایک کام وہ خود کیا کرتا تھا۔ اسے کوئی روک نہیں سکا۔ اس نے یہ نہیں کہا میرے پاس فنڈ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میں چھپوا نہیں سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ یہاں 2 طرح کے ایٹیٹیوڈز پھر آپ کے سامنے آ جائیں گے، ایک وہ جن کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور دوسرے وہ جو جہاں بھی جاتے ہیں اپنے لیے موقع بنا لیتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں۔
میں برکت خان صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایک دفعہ کام کرتے کرتے یہ جو پلیٹیں ہوتی ہیں جس میں پرنٹنگ ہوتی ہے یہ مٹی کے تیل سے صاف کی جاتی ہے، تو ایک دفعہ وہ کہیں صاف کر رہے تھے تو وہاں جو دیا تھا اس کو انہوں نے پکڑ لیا، ان کے ہاتھ جل گئے۔ کیا بات ہے! یہ ہوتے ہیں خداوند کے کلام کی خدمت کے دیوانے، جن کو دنیا کی کیا اوقات ہے وہ روک سکے۔ انہیں نہ حالات روک سکتے ہیں، نہ دنیا روک سکتی ہے، نہ مال و دولت روک سکتا ہے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہاں جو شخص ہیں فریسی ہیں، اور جب یہ اپنا تعارف بیان کرتا ہے تو گملیل کا شاگرد ہے، اور اسرائیل میں ایک بہت ہی معتبر شخصیت کا شاگرد ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی معتبر حیثیت کا حامل ہوگا۔ لیکن میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا، فلپیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، اے بھائیوں میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کر سکوں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ماضی تھا وہ ماضی تھا۔ ماضی کی صرف اتنی ہی اوقات ہے کہ اسے کبھی کبھی یاد کر لینا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ماضی کی وجہ سے مستقبل میں ہم کچھ نہ کر سکیں، ماضی کی وجہ سے ہم اپنے مستقبل کو خراب کر لیں۔ پولس رسول بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں، جو کام میں نہیں کر سکا۔ 2020 جب شروع ہوا تو ہم نے بہت کچھ سوچا کہ ہم کریں گے، اور جیسے ہی کرونا ختم ہوا، جیسے ہی پاکستان میں لاک ڈاؤن ختم ہوا، ہم نے فوری طور پر اپنے ٹارگٹس پہ کام کرنا شروع کیا۔ اور میں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن ٹارگٹس کو ہم نے سوچا تھا کہ ہم ان 3 مہینوں میں ستمبر سے دسمبر تک اچیو کریں گے، ہم نے ان تمام ٹارگٹس کو اچیو کیا۔ ہم یہ بھول گئے کرونا ہے، ہم یہ بھول گئے کہ ہر طرف موت کا خوف ہے، اور اب ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے اس وجہ سے ٹارگٹ اچیو نہیں کیا، ہم نے اس وجہ سے ٹارگٹ اچیو نہیں کیا، ہمیں یہ پرابلم تھی، ہمیں وہ پرابلم تھی، ہم نے سب کچھ بھلا دی۔ ہمارے سامنے ایک چیز تھی، اور وہ چیز تھی خداوند کی خدمت۔ جب میں اس متن کو دیکھ رہا تھا تو یہاں لکھا نشان کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ واحد ہے، یعنی کہ ایک ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس انعام اور نشان دونوں واحد ہیں، یعنی کہ پولس رسول کہتا ہے کہ وہ جس چیز کی طرف دوڑ رہا ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ایک چیز ہے اس کی کامیابی، کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کیا پانا چاہتا ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس زندگی میں آپ کسی ایک چیز کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، ایک وقت میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس ایک چیز کو نہیں بھول سکتا، کیونکہ دنیا میں بہت سارے کام ہیں جو بہت اچھے ہیں، جو ہمیں کرنے چاہیے، لیکن دنیا میں وہ ایک ہی ایسا کام ہوگا جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں خدا نے پیدا کیا۔ ہمیں اس کام کو کرنا ہے، اس نشان کو حاصل کرنا ہے، اس اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے جو دے کے خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے، جس ٹارگٹ کی وجہ سے ہم ہیں۔ ہماری وجہ سے وہ ٹارگٹ نہیں ہے، ہم اس ٹارگٹ کی وجہ سے اس دنیا میں آئے ہیں، اس لیے ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے۔ اگر ہم اس ٹارگٹ کو اچیو نہ کر پائے تو ہماری تو زندگی فضول ہے، ہماری زندگی بیکار ہے۔ اگر وہ آپ کو موت سے بچاتا ہے، خطروں سے بچاتا ہے، آپ کو ایکسیڈنٹ سے نکال کے باہر لے آتا ہے، تو وہ اس لیے لے کے آتا ہے کہ آپ نے ابھی تک وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا۔ جس دن آپ وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے وہ آپ کو اپنے پاس لے جائے گا، کیونکہ ہمارا ایک ہی انعام ہے کہ ہم اپنا کام پورا کریں، اور جب اس کے حضور جائیں تو ہمیں کہے شاباش وفادار نوکر۔ کاش کہ آپ 2020 کی پریشانیوں کو، اپنی پیدائش کی پریشانیوں کو، اپنے خاندان کی پریشانیوں کو، ان تمام چیزوں کو جو آپ کے ساتھ ماضی میں ہوئے ان کو بھلا سکیں، اور اس نشان کی طرف دوڑے چلے جائیں جو ہمارا نشان ہے، کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے سامنے حاضر ہوں، جب اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوں، تو وہ ہمیں کہے شاباش وفادار نوکر، شاباش۔ کاش جب ہم اس کے حضور کھڑے ہوں تو خداوند میرے لیے اور آپ کے لیے یہ کہے۔